کراچی میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر معروف ایس ایس پی چودھری اسلم کے نام سے واقف نہ ہو۔ جرائم کے سمندر میں ایک ڈولفن کی طرح کودنے والے چودھری اسلم نے بے شمار پولیس مقابلوں اور دہشت گرد مخالف آپریشنز کے دوران درجنوں جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کیا۔ اپنی اسی جد و جہد کے دوران وہ ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی جرأت مندی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چودھری کے نام سے ایک فلم بنائی گئی ہے، جسے آئندہ برس مئی میں ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 9 جنوری 2014 کو ایک خودکش حملے میں ڈرائیور اور محافظ کے ساتھ ہلاک ہو جانے والے چودھری اسلم نہ تو خاندان یا ذات کے لحاظ سے چودھری تھے، نہ چودھری کا خطاب ان کے نام کا حصہ تھا، لیکن وہ چودھری اسلم کے نام ہی سے جانے جاتے تھے، لہٰذا فلم بھی چودھری کے نام سے بنائی گئی ہے۔ بظاہر ریاستی اداروں اور سرکاری حکام کے لیے وہ ہیرو تھے، مگر متنازع پولیس مقابلوں میں ہلاک ہونے والوں کے متاثرین اور لواحقین کی رائے میں وہ ولن قرار پائے۔ بہرحال وہ ایک جرأت مند پولیس آفیسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بتایا گیا چودھری کی شوٹنگ گزشتہ 3 سال سے جاری تھی اور اب اس کا ایک ٹریلر جاری کرتے ہوئے اسے 27 مئی 2022 کو ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فلم چودھری میں ایس ایس پی چودھری اسلم کا کردار طارق اسلم ادا کرتے دکھائی دیں گے، جبکہ اس کی دیگر کاسٹ میں شمون عباسی، یاسر حسین، ارباز خان، عدنان شاہ ٹیپو، زارا عابد اور اسفر مانی سمیت دیگر اداکار بھی شامل ہوں گے۔ چودھری اسلم کے کردار سمیت ان کا ساتھ دینے والے بہادر پولیس افسران اور اہلکاروں کے کرداروں کو بھی دکھایا گیا ہے۔ فلم کی کہانی صرف چودھری اسلم کے سندھ پولیس میں شمولیت سے ہوتی ہے، جس کا اختتام ان کی شہادت تک ہوتا ہے، تاہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ چودھری کی ہدایات عظیم سجاد نے دی ہیں، جبکہ کہانی ذیشان جنید نے لکھی ہے اور اسے نیہا لاج نے پروڈیوس کیا ہے۔ فلم کو لاج پروڈکشن کے بینر تلے آئندہ برس مئی میں ریلیز کیا جائے گا۔ چودھری اسلم نے سندھ پولیس میں 30 سال تک خدمات انجام دی تھیں۔ 1984 میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی حیثیت سے پولیس فورس کا حصہ بننے والے چودھری کو اپنے پیشہ ورانہ کیریئر میں بھرپور عزائم کی کئی بار قیمت چکانا پڑی۔ 1998 میں انہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اپنے کام میں پیشہ ورانہ مہارت کے باعث 2005 میں انہیں سپرنٹینڈنٹ کا منصب سونپا گیا تھا۔ 2006 میں لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ کی حیثیت سے بدنام زمانہ ڈکیت مشتاق بروہی کے قتل کے الزام میں انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ 16 ماہ تک جیل میں بند رہنے کے بعد دسمبر 2007 میں سندھ ہائی کورٹ نے چودھری اسلم اور ان کے ساتھیوں کو ضمانت پر بری کر دیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن شرکی 2 کی حیثیت سے چودھری اسلم اور ان کے ساتھیوں نے لیاری سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمان ڈکیت کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیا۔ ستمبر 2011 میں وہ ایک بار پھر اس وقت شہ سرخیوں کی زینت بنے جب ڈیفنس سوسائٹی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں وہ بال بچے، جبکہ اپریل 2012 میں لیاری کے جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے کے لیے علاقے میں کیے جانے والے محاصرے میں بھی ان کا نام میڈیا میں زیر گردش رہا۔ اپنے پروفیشنل کیریئر میں متعدد مشکلات، کیسز اور تنازعات کا سامنا کرنے والے افسر کو 9 جنوری 2014 میں ایک خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔